الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. آج ہم آغاز کر رہے ہیں اس واقعے سے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبری ملی، آپ رسول بنائے جا چکے اور اب روانہ ہو چکے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار کی طرف. ساتھ میں بھائی بھی ہے حضرت ہارون علیہ السلام، اور اللہ کا حکم یہ ہوا کہ آپ کو فرعون کو جا کر یہ بتلانا ہے کہ میرا اور تیرا رب، اس کائنات کا رب، زمین و آسمان کا رب صرف اور صرف اللہ ہے. یہ توحید بھرا پیغام جا کر فرعون کے دربار میں پیش کرنا ہے. قرآن کریم میں جس کی تفسیر ہم پڑھ رہے ہیں ابھی، یہ سورۃ القصص ہے 20ویں پارے میں. اسی واقعے کو سورہ طٰہٰ 16ویں پارے میں اور سورہ اعراف 9ویں پارے میں اور سورہ شعراء 19ویں پارے میں ذکر کیا گیا ہے، اور کچھ حصہ اما پارے کی سورہ نازعات میں بھی ذکر کیا گیا. چونکہ قرآن یہ قصوں کی کتاب نہیں ہے، ہدایت کی کتاب ہے. یہ کتاب ہدایت ہے، اس لیے قصوں کو مختلف انداز سے، مختلف پیرائے میں اور مختلف مقامات پر بیان کیا گیا ہے تاکہ لوگ وہاں سے عبرت حاصل کریں، سمجھ بوجھ حاصل کریں، اللہ کی وحدانیت کو پہچانیں، اللہ رب العالمین کی ذات کو پہچانیں. اب یہاں جو ذکر کیا گیا، اب تک تسلسل کے ساتھ اس واقعے کو بیان کر دیا گیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین، پھر اس کے بعد پھر مصر سے دوبارہ جو ہے اب فرعون کے مدین سے پھر مصر کی طرف آئے، اور مصر سے اپنے گھر سے نکل کر اب جا رہے ہیں فرعون کے دربار میں دعوت دینے کے لیے. کس کی؟ توحید کی. اللہ رب العالمین کو ذات، اللہ تعالیٰ کی ذات کو وحدانیت، واحد خدا ماننے کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو اور اس کی صفات کو کما حقہ پہچاننے کی دعوت دینے کے لیے حضرت موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام جا رہے ہیں فرعون کے دربار میں. اب اس کا کچھ واقعہ جو یہاں ذکر نہیں ہے، سورۃ الشعراء میں جس کا ذکر کیا گیا ہے، ہم اسے دیکھ لیتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام دونوں فرعون کے دربار میں جا چکے اور فرعون سے وارتلاف ہو رہی ہے، بات چیت ہو رہی ہے. فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تم وہی ہو جس نے یہاں محل میں میرے دربار میں پرورش پائی، اور اب آ گئے تم مجھے سکھانے کے لیے، مجھے دعوت دینے کے لیے. تو بتاؤ. فرعون نے کہا تمہارا رب کون ہے؟ قال فرعون وما رب العالمین. یہ سورہ شعراء کی آیات ہیں، دوسرے رکوع میں. تو اب گفتگو شروع ہو گئی اور فرعون نے پوچھا کہ بتاؤ تمہارا رب کون ہے. جب یہ سوال کیا جاتا ہے کہ تمہارا رب کون ہے، یا کسی چیز کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ یہ کیا ہے، تو اس کا جواب اس انداز سے دیا جاتا ہے کہ اس چیز کی حقیقت کو بتلایا جاتا ہے. اس کی صفات کو نہیں ذکر کیا جاتا، اس کی حقیقت بتلائی جاتی ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے، کس چیز سے بنا ہے، کیا حقیقت ہے. جیسے مثال کے طور پر قرآن شریف ہے، یہ مصحف ہے،
اس کے بارے میں کوئی پوچھے تو ہم کہیں گے اوراق اور مجلد ایک شکل ہے جو قرآن کریم کی مصحف کی شکل میں. کوئی ہم سے پوچھے یہ میز کیا ہے تو ہم بتائیں گے لوہے کا بنا ہوا ہے، اس انداز کا بنا ہوا ہے، یہ چیز ہے، اس کو پہچان جائے گا. لیکن موسیٰ علیہ السلام نے بجائے اللہ تعالیٰ کی حقیقت اور اس کی ماہیت کو بتلانے کے اللہ کی صفات کو بیان کیا. اللہ کی صفات کو بیان کیا. کیا فرمایا؟ قال رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین، کہ وہ ذات ہے جو آسمانوں کا بھی رب ہے، زمین کا بھی رب ہے، اور ان دونوں کے درمیان جو کچھ بھی ہے ان تمام چیزوں کا رب ہے اگر تم یقین رکھتے ہو. یہ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا. اب چونکہ جب یہ جواب دے دیا تو فرعون بطور مذاق بنانے کے اپنے درباریوں سے کیا کہتا ہے؟ قال لمن حولہ الا تستمعون، اپنے درباریوں کو کہتا ہے کیا تم نے سنا نہیں یہ کیا کہہ رہا ہے؟ یعنی جب کوئی جواب نہیں بن پاتا تو شخص دوسروں کو جھٹلانے کے لیے، دوسرے کا مذاق بنانے کے لیے کہتا کہ تم نے سنا نہیں یہ کیا کہہ رہا ہے، جواب تو ہے نہیں. جب یہ بات کہہ دی کہ وہ تو زمینوں آسمانوں کا، ان دونوں کے درمیان جو کچھ بھی ہے ہر چیز کا رب ہے، تو اپنے درباریوں سے بطور مذاق کیا کہہ رہا ہے کیا تم نے نہیں سنا کیا کہہ رہا ہے؟ آگے موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا قال ربکم ورب آبائکم الاولین، کہ وہ تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے پہلے جتنے بھی باپ دادا گزرے ہیں ان تمام کا رب ہے. وہ کس کا رب ہے؟ تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے پہلے جتنے بھی باپ دادا گزرے ان تمام کا رب ہے. پھر فرعون نے کہا قال ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، کہا دیکھو یہ جو تمہاری طرف رسول آیا ہے جسے تم اپنا رسول کہہ رہے ہو یہ پاگل ہو گیا ہے. نعوذ باللہ. جب کوئی جواب نہیں بن پڑتا انسان سے تو پھر وہ الزام تراشیاں لگاتا ہے، الزام لگاتا ہے، بہانے بناتا ہے، دوسروں کے سامنے مذاق بناتا ہے، کہہ رہا ہے کہ دیکھو یہ جو تمہاری طرف رسول آیا ہے انک لمجنون، یہ تو پاگل ہو گیا. نعوذ باللہ. اور تمام انبیاء پر یہ الزام لگا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا پیغام وحدانیت بھرا پیغام ہوتا ہے. وہ صرف اور صرف ایک خدا کی عبادت کو بیان کرتے ہیں اور اس کے علاوہ وہ کسی کی وحدانیت کو، کسی کو معبود، کسی کو مسجود ماننا پسند نہیں کرتے، نہ انہیں یہ حکم دیا جاتا ہے. اب بہانے بنا رہا ہے. پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال رب المشرق والمغرب وما بینہما ان کنتم تعقلون. پھر صفات بیان کی کہ وہ رب ہے جو مشرق کا بھی رب ہے، مغرب کا بھی رب ہے، اور ان دونوں کے درمیان جو کچھ بھی ہے ان تمام چیزوں کا رب ہے. اوپر بھی بتلا دیا کہ آسمان کا بھی رب، زمین کا بھی رب، ان دونوں کے درمیان جو کچھ ہے ان تمام کا رب، مشرق کا بھی رب، مغرب کا بھی رب، اور ان ساروں کے بیچ میں جو کچھ بھی ہے ان تمام کا رب ہے. یعنی کہ یہ کائنات مکمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. یہ کائنات مکمل، ہر ذرہ یہاں کا اللہ تبارک و تعالیٰ کا محتاج ہے. یہ صفات بیان کی. آگے فرمایا ان کنتم تعقلون، اگر تم تھوڑی بہت سمجھ رکھتے ہو، اگر کچھ عقل رکھتے ہو تو یہ وہ رب ہے جو زمین و آسمان کا، مشرق و مغرب کا، ان دونوں کے درمیان جو کچھ بھی ہے ان تمام کا رب ہے. قال لئن اتخذت الہا غیری لاجعلنک من المسجونین، کہا فرعون نے کہ اگر تم نے کسی اور کو رب بنایا، کسی اور کو معبود بنایا میرے علاوہ، تو میں تمہیں جیل ڈال دوں گا، میں تمہیں قید کروا دوں گا، جیل ڈال دوں گا. قال اولو جئتک بشیء مبین، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا میں تمہارے پاس ایک واضح اور کھلی ہوئی نشانی لے کے آؤں تب بھی مجھے جیل ڈال دو گے؟ کیا تب بھی مجھے سزا دو گے اگر میں تمہیں کھلی نشانی بتلا دوں؟ چونکہ جب بادشاہ ہوتا ہے اور بادشاہ کے محل میں پرورش پانے والا شہزادہ، ان دونوں کی گفتگو ہو رہی ہے تو ان دونوں کی گفتگو دلائل اور براہین پر، اپنی اپنی دلیلوں پر مبنی ہے.
کوئی کسی کو جھٹلا نہیں سکتا۔ بادشاہ بھی چونکہ ان لوگوں کا تو وہ بادشاہ ہے، وہ تو اپنی خدائی کا اقرار کرتا ہے، دعویٰ کرتا ہے، بغیر کسی دلیل کے وہ کسی کو جیل نہیں ڈال سکتا، اس لیے اس نے اقرار کیا۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، میں تمہاری بات مانتا ہوں۔ قال فأت به ان كنت من الصادقین، اچھا لاؤ دلیل، لاؤ دلیل لاؤ اگر تم سچے ہو۔ کس نے کہا؟ فرعون نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہ اچھا دلیل لاؤ، اگر تم سچے ہو تو اس بات کا مجھے ثبوت دو، دلیل دو۔ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ، اب وہ معجزہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا کہ اپنی لاٹھی ڈالی اور وہ ایک اژدہا بن گیا، لاٹھی ڈالتے ہی اژدہا بن گیا۔ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، اور اپنے ہاتھ کو نکالا، وہ لوگوں کے لیے بالکل چمکدار بن گیا۔ یہ دو نشانیاں، دو معجزے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے تھے، اور یہ دونوں معجزے اس کے سامنے پیش کر دیے۔ یہ دونوں معجزے فرعون کے اور فرعون کے درباریوں کے سامنے پیش کر دیے۔ قال للملأ حوله ان هذا لساحر علیم، پھر اپنے درباریوں سے کہا فرعون نے، ان هذا لساحر علیم، یہ تو بہت بڑا جادوگر ہے۔ کیا کہا؟ یہ تو بہت بڑا جادوگر ہے۔ اب اس کی وہ بات آئی سامنے کہ موسیٰ تم چاہتے کیا ہو؟ موسیٰ تم چاہتے کیا ہو؟ اپنے شعبدہ بازی سے، اپنے جادو سے مجھے کیا جتلانا چاہتے ہو؟ آخر تمہاری خواہش کیا ہے؟ اللہ نے کیا حکم دیا تھا کہ بنی اسرائیل کو نجات دلانی ہے فرعون سے، اور واپس اپنے وطن کی طرف لے جانا ہے انہیں، اور انہیں میں حاکم بناؤں گا۔ بنی اسرائیل کون سی قوم ہے؟ یہ وہ قوم ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام، جن کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام تھے، اس زمانے میں یہ فلسطین میں رہتے تھے، شام میں۔ شام سے یہ لوگ، فلسطین سے یہ لوگ مصر میں آباد ہو گئے تھے، اور مصر میں اس وقت فرعونیوں کی حکومت نہیں تھی، اس وقت عرب کے کسی بادشاہ کی حکومت تھی۔ عرب کے بدو وہاں آ چکے تھے اور ان لوگوں کی وہاں بادشاہت تھی۔ تو ان لوگوں نے یوسف، یعقوب علیہ السلام کے اولادوں کو قبول کیا، ان کی ذریت کی مہمان نوازی کی اور ان کو بہترین طریقے سے رکھا۔ اب جب انہیں بھی منصب مل گئے اور موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں حکومت آ گئی فرعونیوں کی مصر میں، اب فرعونیوں کی نیشنلٹی قائم ہو گئی مصر میں۔ اب وہاں پہ ان لوگوں نے یہ دکھایا اپنے آپ کو کہ ہم تو یہاں کے اصل باشندے ہیں، ہم مصر کے اصل باشندے ہیں، اور جو فلسطین سے آئے ہیں، جو ملک شام سے آئے ہیں، یہ دوسرے نمبر کے شہری ہیں۔ چنانچہ ان لوگوں کو غلام بنایا جائے اور ان لوگوں کے ساتھ سختی کے ساتھ پیش آیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ہم سے پہلے جو بادشاہ تھا اس نے انہیں اچھے اچھے منصب دے دیے تھے، اور اب جب ہماری حکومت قائم ہو گئی ہے مصر میں تو ہم ان لوگوں کے ساتھ سختی کے ساتھ پیش آئیں گے اور ان کو دوسرے نمبر کا شہری گردانیں گے۔ یہ اللہ کا حکم ہوا۔ پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام وہاں سے مصر سے نکلے، مدین گئے، مدین وہاں بکریاں چرائی، ایک 40 سال کا عرصہ ہو گیا، دوبارہ مصر کی طرف آ رہے ہیں، اور یہ پیغام لے کر کے اس سے یہ کہو فرعون سے کہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایک ذات ہے، خدا وہی ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے۔ یہ توحید کا پیغام لے کر واپس گئے اور کہا کہ تم اپنی قوم کو، میرے بندوں کو، میرے ماننے والوں کو وہاں سے نکالو اور جہاں میرا حکم ہے وہاں لے کے جاؤ۔ چنانچہ یہ دونوں نشانیاں بتلائی تو فرعون نے کہا اچھا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے جادو کے بلبوتے پر، اپنے جادو کے ذریعے ہمیں اپنے شہر سے نکال دو، یہ چاہتے ہو؟ فماذا تأمرون، تو اپنے درباریوں سے پوچھا کہ بتاؤ تمہارا کیا مشورہ ہے؟ اس نے تو اپنا جادو بتلا دیا اور اپنے جادو کے بل پہ ہمیں نکالنا چاہتا ہے۔ اپنے درباریوں سے پوچھا، اپنے ہم نواؤں سے پوچھا کہ بتاؤ تمہارا کیا مشورہ ہے؟ انہوں نے مشورہ دیا، قالوا ارجہ واخاہ وابعث فی المدائن حاشرین، کہا کہ اسے اور اس کے بھائی کو کچھ دن تک مہلت دو، کچھ دن مہلت دو،
وَبَعَثْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ، اور شہر میں یہ بلاوا بھیج دو کہ جتنے بھی جادوگر ہیں ان تمام کو بلا لے آویں۔ جتنے بھی جادوگر ہیں، اس نے ہمیں ایک جادو دکھایا ہے، چنانچہ ہم بھی اس کا جواب جادو کے ذریعے دیں گے۔ حالانکہ وہ جادو نہیں تھا، معجزہ تھا اللہ کا۔ کہا کہ ہم اس کا جواب اسی کی دلیل سے دیں گے، اور بلاوا بھیج دو۔ بادشاہ وقت ہے، فرعون مصر کا بادشاہ ہے، اس کے بلاوے پر کون نہیں آئے گا؟ سارے جادوگر جتنے بھی تھے وہ آ گئے۔ یأتوک بکل سحار علیم فجمع السحرۃ لمیقات یوم معلوم، مقررہ دن مقررہ وقت پر جمع کر لیا تمام جادوگروں کو، ایک دن مقررہ وقت پر جمع کر لیا۔ وقیل للناس هل انتم مجتمعون، اور لوگوں سے بھی پوچھا کہ جب ہم یہ کام کریں گے، جب ہمارا مقابلہ ہوگا تو تم آؤ گے تو صحیح، یہاں پہ اکٹھے تو ہو جاؤ گے؟ کہا کہ ہاں جمع ہو جائیں گے۔ لعلنا نتبع السحرۃ ان كانوا هم الغالبین، انہوں نے کہا کہ ہم ان جادوگروں کی پیروی کر لیں گے اگر وہ غالب آ گئے، اگر وہ غالب آ گئے ہم ان کی پیروی کر لیں گے۔ فلما جاء السحرۃ قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا ان كنا نحن الغالبین، اب جادوگر آ تو گئے اور فرعون سے کہا کہ ہم شعبدہ بازی جادوگری دکھائیں گے تو صحیح، لیکن کیا ہم غالب آ گئے تو ہمیں کچھ ملے گا بھی؟ ہمیں کوئی انعام بھی ملے گا یا ہم ویسے ہی جمع ہو جائیں؟ کہا کہ انعام ملے گا۔ قال نعم، کیوں نہیں، ضرور انعام ملے گا۔ وَإِنَّكُمْ إِذًا لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، انعام تو دوں گا، انعام کے ساتھ ساتھ یہ کروں گا کہ میں اپنا چہیتا بنا لوں گا، اپنے مقربین میں بنا لوں گا، تمہیں بہترین منصب اور عہدے دے دوں گا۔ کہا کہ چلو ٹھیک ہے۔ قال لهم موسى القوا ما انتم ملقون، سورہ طٰہٰ میں اور دوسرے مقامات پر ذکر کیا گیا، جب وہ جمع ہو گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ بھئی پہلے تم دکھاؤ گے یا میں دکھاؤں؟ پہلے تم اپنا جو بھی ڈرامہ ہے وہ دکھاؤ گے یا میں اپنا معجزہ دکھلاؤں؟ تو انہوں نے کہا کہ چلو ہم ہی دکھاتے ہیں۔ ان لوگوں نے، تمام لوگ جتنے بھی تھے، فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ، انہوں نے کہا کہ فرعون جو بادشاہ وقت ہے، ہم اس کی عزت اور جلالت کی قسم کھاتے ہیں کہ ہم غالب رہیں گے، اور انہوں نے اپنی لاٹھیاں اور رسیاں جس سے انہیں شعبدہ دکھانا تھا وہ تمام ڈال دیے، اور تمام وہ ایسے لہراتے ہوئے سانپ نظر آ گئے۔ اور سورہ طٰہٰ میں اس کا ذکر ہے کہ لوگ ڈرنے لگے، خوف کھانے لگے کہ یہ کیا ہو گیا، اتنے سارے سانپ، اتنے لہراتے ہوئے، اتنے سارے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی کو ڈالا اور کیا ہوا، وہ بڑا اژدہا تھا اور جتنے بھی سپولیے تھے، جتنے بھی سانپ تھے، ان تمام کو نگل گیا۔ فَأَلْقَى مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، جتنے ان کے کرتوے تھے، جتنے سپولیے سانپ تھے، ان تمام کو موسیٰ علیہ السلام کے اژدہا نے نگل لیا۔ جیسے ہی نگلا، فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ، جادوگروں نے سجدہ ریز ہو گئے، جادوگر سجدے میں پڑ گئے اور کہا ہم تو اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے، ہم تو اس ذات پر ایمان لے آئے جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ اب فرعون ہکا بکا ہو گیا۔ قال آمنتم له قبل ان آذن لكم انه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن ايديكم وارجلكم من خلاف ولأصلبنكم اجمعين، انہوں نے کہا کہ میں تمہیں اجازت دیتا قبل اس کے کہ تم ایمان لے آئے، میں نے تو تمہیں بلایا تھا اس لیے کہ تم موسیٰ کو شکست دو، موسیٰ کو ہراؤ، اور تم تو اس ذات پر ایمان لے آئے، مجھے چھوڑ دیا تم نے، میں اجازت بھی نہیں دیا ابھی تک اور تم ایمان لے آئے۔ تو پھر فرعون نے یہ چال چلی، فرعون نے کہا کہ اب اگر میں اس بات کو مان لیتا ہوں، کیونکہ میں بادشاہ وقت ہوں، اگر میں فوراً قبول کر لوں گا تو سارے لوگ ایمان میں داخل ہو جائیں گے۔ اب اس نے یہ نہیں کہا کہ تمہارا شعبدہ جھوٹا ہے، بیکار ہے، پھر اس نے چال چلی، بہت ذہین تھا، بادشاہ وقت تھا، اس نے سلطنت قائم کی ہوئی تھی، بادشاہ بنا ہوا تھا، بڑا ذہین تھا، ہر پینترے بدلتا تھا۔ اس نے کہا کہ تم سب نے مل کر کے 60 گاٹھ باندھی ہے اور میرے محل کے اندر تم نے خرابہ کیا ہے، تم سب ایک ہو،
کیا کہا کہ تم سب ایک ہو اور تمہارا بڑا موسیٰ ہے، تم نے تو یہ 60 گانٹھ باندھی ہے اور میرے محل کے اندر آ کر کے تم نے مجھے گمراہ کیا ہے. یہ چال چلی اس نے، اور کہا کہ میں ضرور بھی ضرور تمہیں سزا دوں گا، اور وہ سزا دوں گا کہ تمہاری سمت مخالف سے ہاتھ اور پیر کاٹوں گا اور تمہیں سولی دے دوں گا. سمت مخالف سے یعنی اگر داہنا ہاتھ تو الٹا پیر، اور اگر سیدھا پیر تو پھر الٹا ہاتھ، ایسے سمت مخالف سے ہاتھ پیر کاٹوں گا اور تمہیں سولی دے دوں گا. انہوں نے کہا قالوا لا ضیر انا الی ربنا منقلبون، کوئی حرج نہیں ہے. اتنا یقینی ایمان لے آئے تھے، اس نے کہا کوئی حرج نہیں ہے، چاہے جو کر لو. یعنی ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی بیٹھ گئی ان کے دل و دماغ میں، کیونکہ جو اپنے فن کا ماہر ہوتا ہے اسے پتہ رہتا ہے کہ ہماری ایک لمٹ ہے، کہ ہم جو شعبدہ دکھا رہے ہیں، ہم جو جادو دکھا رہے ہیں، ہماری لمٹ ہے، اور اس لمٹ سے اوپر اگر کوئی چلا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ جادو نہیں ہے. ہر فن کے ماہر کو اپنے فن کے متعلق معلومات رہتی ہے اور حد درجہ معلومات رہتی ہے، وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ فن نہیں ہے، یہ تو کچھ اور ہے. چنانچہ انہوں نے جب یہ دیکھا کہ ہم سے بڑا اژدہا اس نے بنا لیا اور ہمارے سپولیوں کو سب کو نگل گیا یہ اژدہا، تو یقیناً یہ جادو نہیں ہے، یہ جادو نہیں ہے، یہ واقعتاً اللہ رب العالمین کا کوئی کرشمہ ہے، کوئی معجزہ ہے. اور سب لوگ سجدے میں گر پڑے اور ایمان لے آئے. اور انہوں نے کہا اب چاہے جو کر لو، اب چاہے جو کر لو، ہم تو موسیٰ کے رب پر، ہارون کے رب پر ایمان لا چکے. کیونکہ توحید ان کے سامنے پہلی مرتبہ ذکر کی گئی تھی، انہوں نے دیکھا پہلی مرتبہ تھا، اور جب پہلی مرتبہ دیکھا سچائی کو اور دل میں بیٹھ گئی تھی یقیناً یہی سچائی ہے، اور اس بات کو سویکار کر لیا، قبول کر لیا، اور فوراً سجدے میں گر پڑے اور کہا ہم تو اب موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے، جو تمام جہانوں کا رب العالمین ہے، ہم تو اس پر ایمان لاتے ہیں. فرعون اب تو چاہے جو کر لے، ہم اس سے ہٹنے والے نہیں ہیں. اور پھر سورہ طٰہٰ میں یہ ذکر کیا گیا، ان لوگوں نے پھر دعائیں کی کہ اللہ ہمیں صبر بھی دے، استقامت دے، تاکہ یہ جو ہمیں سزا دے رہا ہے اس سزا کی وجہ سے ہم کہیں واپس پلٹ نہ جائیں، اسلام سے واپس پلٹ نہ جائیں، تجھے خدا ماننے سے پھر انکار نہ کرنے لگ جائے، اس لیے ہمیں صبر دے، استقامت دے. چنانچہ اب موسیٰ علیہ السلام کو وحی ہوئی، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ. موسیٰ علیہ السلام کو وحی ہوئی کہ میرے بندوں کو لے کر راتوں رات نکل جاؤ، بنی اسرائیل کو لے کر راتوں رات نکل جاؤ، إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، تمہارا پیچھا کیا جائے گا، تمہارا پیچھا کیا جائے گا، تمہیں پکڑنے کے لیے فرعون آئے گا، اپنے درباریوں کو بھیجے گا، اپنے پیروکاروں کو بھیجے گا. چنانچہ وہ حکم ہوا اور پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام روانہ ہو گئے. انشاءاللہ العزیز آگے جو واقعہ ہے وہ فرعون کے غرق ہونے کا واقعہ ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کے جتنے بھی واقعات ذکر کیے گئے الحمدللہ ان تمام واقعات کی تفصیل آ چکی ہے سامنے. آخری واقعہ انشاءاللہ العزیز آئندہ ہفتے بیان کیا جائے گا. اللہ پاک سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.